فکر یعنی وری یا بے چینی جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھیں یہ ایک بیماری ہے۔ بے چینی کی جو اصل ساخت ہے اناٹمی آف انگزائٹی، اور کیا چیز اس کو فیول یعنی ایندھن کا کام کرتی ہے، وہ وری ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ، مسلسل فکر، بے چینی کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کی جو ہے وہ واضح نفسیاتی وجوہات موجود ہوتی ہیں۔ مسلسل فکر کرنا ہی وہ چیز ہے جو انگزائٹی کو دن بدن طاقتور بناتی جاتی ہے۔ فکر کرنا ایک شعوری انتخاب نہیں ہوتا، یا اور نہ ہی یہ کوئی آپ کی شخصیت کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، یعنی نہ تو آپ کانشیسلی چاہتے ہوئے فکر کر رہے ہوتے ہیں یا فکر کی سوچوں کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی کمزوری ہے۔ در حقیقت اصل میں یہ ایک عادت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ یہ آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک فکروں کے اندر ہم کھوئے رہتے ہیں، لیکن اگر ان فکروں کو ہم بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیں تو وہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، وہ انگزائٹی کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ فکر کرتے ہیں تو آپ کا ذہن مسلسل مستقبل کے ممکنہ خطرات کے تصورات کو، جیسے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی لاس نہ ہو جائے، جاب نہ چلی جائے، باس نے اپروول نہ کی، تو اس طرح کی اور بہت سارے خدشات ہیں جو کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ بہت سارے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے، کسی کا حادثہ نہ ہو جائے، کوئی فوت نہ ہو جائے، یا کسی کی طبیعت خراب ہے تو ہم نے اس کے جو ہے وہ ایکسٹریم کچھ سوچنا شروع کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ ان خیالی خطرات کو اور جو حقیقی خطرات ہیں ان میں فرق نہیں کر پاتا۔ دماغ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جس کے بارے میں آپ وری کر رہے ہیں وہ صرف ایک آپ کی سوچ ہے یا وہ حقیقت میں ہونا جا رہا ہے۔ نتیجتاً جیسے ہی یہ کسی خطرے کا اشارہ محسوس کرتا ہے ذہن، تو آپ کے جسم کو ایک فائٹ فلائٹ یا فریز رسپانس کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پٹھے تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے وہ جیسے ہی آپ فلائٹ رسپانس میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ باڈی کے جتنے بھی سسٹمز ہیں، جیسے ریسپائریٹری سسٹم ہے یا نظام انہضام ہے، فوڈ ڈائجسٹ کرنے کا جو سسٹم ہے، وہ سارے سسپینڈ ہو جاتے ہیں فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں، ایون فریز رسپانس میں بھی۔ تو جب اور اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی وری جس کو آپ کے ذہن نے جو ہے وہ پکڑ کے اس کے گرد جو ہے وہ کہانیاں چلانی شروع کر دی۔ جب آپ فکر کر رہے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریکگنائز ہی نہیں ہوتی کہ وہ بات آپ کو کسی نے کہی ہے۔ یہاں پر ایک فرق کو آپ سمجھ لیجئے کہ فکر کرنے والا خیال اور فکر کرتے رہنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ ایک آپ ذہن میں خیال آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ذہن سے جو ہے وہ اگنور ہو گیا، ختم ہوگی بات، اور ایک آپ نے مسلسل سارا دھیان جو ہے اس کی طرف ہی، انہی خیالات کی طرف لگایا ہوا ہے۔ بے شمار خیالات آتے ہیں، ایک خیال دوسرے خیال سے ٹکراتا ہے، پھر کوئی نیا خیال سامنے آ جاتا ہے، اور کچھ خیالات پریشان کن بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے رات کو کچھ سوچا کہ اچھا یار صبح یہ والا کام نہ ہوا تو، یا کچھ برا ہو گیا یا مجھے ایکسیپٹنس نہ ہوئی، تو یہ ایک فکر والا خیال ہے، یہ خود بخود ذہن میں آتا ہے اور اس سے جو آپ اپنے جان بوجھ کر پیدا نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اصل میں وہ مختلف چیز ہوتی ہے۔ جب آپ اس خیال کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں، اس کے ممکنہ نتائج کے اوپر سوچتے رہتے ہیں، اور ایک مسئلے کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتے ہیں اور گھنٹوں اسی سوچ کے گرد گھومتے رہتے ہیں، تو یہ فکر کرنا ہوگا۔ یعنی فکر کرنے والا خیال ایک واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آیا، جبکہ فکر کرتے رہنا ایک عمل ہے، ایک کانشیس ایفرٹ ہے جس کو آپ فعال ہو کے اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر فکر کرنا ہمیں اتنا تھکا دیتا ہے، ہماری نیند خراب کرتا ہے، نیند خراب کرنا تو بہت کامن بات ہے، لوگ رات کو سوچتے رہتے ہیں اور سوچیں جو ہیں وہ حاوی ہوتے بے چین کیے رکھتی ہیں، اور ساری رات لوگ جاگتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس جال میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پھر بھی سوچتے رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرلی اللہ نے ہمارا دماغ جو ہے وہ خوش رہنے کے لیے نہیں بنایا ہوا۔ اس کا اولین مقصد جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں زندہ رکھنا ہے۔
اسی لیے جیسے ہی ہمارا ذہن کسی ممکنہ خطرے کو جو ہے محسوس کرتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، تو فوراً اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آگ کی طرف آپ کی انگلی جائے تو فوراً ذہن جو ہے وہ آپ کے کانشیس ہونے سے پہلے آپ کا ہاتھ اٹھا دے گا. آپ کو سینس کی بعد میں آئے گی، اس سے پہلے آپ اس پہ جو ہے آگ سے اپنا ہاتھ ہٹا چکے ہوں گے. سو یہ برین رسپانس ہے جو فوری طور پہ اس کا حل تلاش کر کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اور اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فکر کرنا ہی مسئلے کو حل کرنا ہے. مسئلے کو حل کرنا اور فکر کرنا، مسئلے کو حل کرنے کی فکر کرنا، یہ دونوں سیم چیزیں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ اگر امتحان کی فکر کر رہے ہیں تو آپ پڑھائی کا پلان بنائیں گے، آپ اسٹڈی شروع کر دیں گے. اگر آپ مالی مسائل ہیں تو آپ بجٹ بنائیں گے یا آمدنی کو بڑھانے کے طریقے تلاش کریں گے. ایک صحت مند، آپ اپنی صحت کے بارے میں پلان کرتے ہیں تو واک شروع کر دیں گے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے، میڈیسن لینا شروع کر دیں گے. یہ اس کا جو آپ نے فکر کی، اس کے لیے اس کا جو حل تھا اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا. تو یہ ایک ہیلدی چیز ہے. لیکن غیر صحت مند فکر اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. اور فکر کرنا اکثر ان چیزوں کے گرد گھومتی ہے جن کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہوتا. جیسے مستقبل کے اندر کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، ایک برا واقعہ پیش آ گیا، سیاست کے بارے میں، اس کے علاوہ کھیل ہے، سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جن پہ ہمارا اختیار نہیں ہے وہ پریشان کن ہوتی ہیں باتیں، اور وہی ہمیں ہماری توجہ جو ہے وہ ہماری انرجی جو ہے وہ سلب کر لیتی ہیں. ہماری ساری جو انرجی ہے وہ اس کو کھا جاتی ہے. جو فکر کرتے رہنا ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے میجیکل تھنکنگ. میجیکل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کنیکشن بنانا شروع کر دیتا ہے جو ان ریالٹی موجود نہیں ہوتے، اور جو ہمیں بالکل جو ہے وہ کریکٹ ایکوریٹ فیل ہوتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. جیسے کوئی شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں بہت سارے دنوں سے خوش ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے لیے کوئی جو ہے وہ آزمائش کو مشکل بھیج دیں. خوش ہونا اور آزمائش کا آنا دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن بے چینی سے بھرپور ذہن ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے وہ لاشعوری طور پہ یہ مانتے ہیں کہ اگر میں نے فکر کرنا چھوڑ دی، اگر اس کے بارے میں نہ سوچا تو کوئی برا واقعہ پیش آ جائے گا یا یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. گویا فکر کرنا ایک کسی نہ کسی طریقے سے جب محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ مسلسل فکر کرنے سے مشکلات نہ رکتی ہیں اور نہ ہی پریشان رہنے سے ہم مستقبل پر کنٹرول حاصل کر پاتے ہیں. میں نے اگین آپ کو اگزامپل دی ہے، آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ آپ پریشان ہو رہے ہیں. اور پریشان ہونے سے کیا آپ کا وہ سوچنا، اس کی طرف دھیان دینا میچ کی طرف، وہ کیا رزلٹس کو چینج کر دے گا؟ نہیں، وہ رزلٹس کو چینج نہیں کرے گا. یعنی فکر کو ہم نے آزادانہ گھومنے کی بجائے، اجازت دینے کی بجائے اس کے ایک مخصوص وقت اور ایک مخصوص جگہ تک متعین یا اس کو محدود کرنا ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان خودکار خیالات کو جو آٹومیٹک سوچیں ہوتی ہیں جن کا ہم نے ذکر پہلے کیا تھا، یعنی کہ ہمارے دو طرح کے خیالات ہوتے ہیں. ایک وہ خیال جو آیا ذہن میں اور چلا گیا، پریشان ہوئے، تھوڑی سی وری ہوئی اور اس کے بعد وہ چلا گیا، اس کے بعد نیا خیال آ گیا، اس کی طرف انگیج ہو کے. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کانشیسلی ایفرٹ پٹ کرنا اور پریشان ہوتے رہنا. ہم نے ایک قدم اس سے پیچھے ہٹنا ہے اور کہنا ہے تھینک یو برین، یہ خیال میرے سامنے لانے کا بہت شکریہ، میں نے اسے نوٹ کر لیا ہے یا کر رہا ہوں، لیکن میں اس وقت جو ہے اس کے اوپر نہیں کھپ سکتا، میں اس وقت اس کے ساتھ اس کو ٹائم نہیں دے سکتا. اور پھر اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے آپ کام کی طرف، اپنے جو مین ایکٹیویٹی ہے اس طرف واپس لے آتے ہیں. یہ چھوٹا سا عمل جو ہے نا آپ کو گھبراہٹ اور اضطراب جو انگزائٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کی شدت کو تھوڑا سا کم کر دے گا. اور جو ہم اگلے جو اپنے علاج کی طرف ہم نے جو اپنی ٹریٹمنٹ جو اسکیجول وری کی میں نے بات کی ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی مدد دے گا. اس ایکسرسائز کو جو ہے وہ 3 اس کے مرحلے ہیں، 3 چیزیں ہیں. ہر روز ایک مستقل مقررہ وقت مقرر کر لیں جس میں آپ جان بوجھ کر فکر کرنے کے لیے 15 سے 30 منٹ جو ہے وہ مختص کر لیں، اور کوشش کریں کہ روزانہ وہ وقت سیم ہو. دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے بستر کے اوپر یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ آرام کرتے ہیں وہاں پہ ہرگز نہیں کرنا. بستر اور بیڈ یہ سکون کی جگہ ہوتی ہے، اگر آپ نے فکر وہاں پہ کرنی شروع کر دی تو پھر وہ وہیں پر آپ کے ساتھ اٹیک کیا کرے گا. سو آپ کے جو نیند کے اور جو ریسٹ کرنے کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا. جب آپ نے کرنا شروع کرنا ہے تو آپ نے ان ساری فکروں کو جو ہے وہ کاغذ پہ لکھنا ہے. جو بھی خدشات، اندیشے، پریشانیاں ذہن میں آتی ہیں ان کو تحریر کر لیں. جب آپ فکر لکھتے ہیں تو وہ ایک مبہم خیال سے نکل کے، ایک تھاٹ سے نکل کر نا اس کی واضح شکل جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے.
اور ساتھ ہی آپ کا دماغ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ آپ ان معاملات کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں. ان رزلٹ وہ آپ کو بار بار جو دہراتا ہے نا دماغ، بار بار ذہن میں وہ وری لے کر آتا ہے سامنے، اس مسلسل عمل سے آپ کو باہر نکال دیتا ہے. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہے، جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہو، جو آپ نے ٹائم مقرر کیا تھا 15 منٹ کیے تھے، 20 منٹ کیے تھے، 30 منٹ کیے تھے، جیسے ہی وہ ٹائم پورا ہو فوراً آپ اپنے جو ہے وہ کام کو بند کر دیں، 1 منٹ بھی اضافی نہ دیں. کاغذ کو وہیں پہ چھوڑیں، اپنی نشست سے اٹھیں جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی جو دوسری سرگرمیاں ہیں ان کے اندر انوالو ہو جائیں. کسی دوست کو فون کر لیں، کچھ چہل قدمی کر لیں، گھر کا کوئی کام کر لیں، اپنی روزمرہ زندگی کی طرف واپس آ جائیں. کیونکہ جب یہ وقت ختم ہو گیا تو فکر کا سیشن بھی ختم ہو گیا. اور یہی حد بندی اس پوری مشق کا جو ہے وہ سب سے اہم حصہ ہے. سب سے پہلی بات کہ آپ نے اس کو حد کیا تھا کہ آپ نے ایک مخصوص جگہ پر اس ایکسرسائز کو کرنا ہے. دوسرا اس کو لکھنا ہے، اور تیسرا جب ٹائم پورا ہو جائے تو آپ نے اس کو بند کر دینا ہے.